اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی منافقت پاکستانی قوم جانتی ہے، اور ایک زرداری سب پہاڑی کا فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ زرداری ایک فراڈ تھا اور وہ اصل حقیقت میں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان، تم کتنے بے غیرت ہو کہ ایک عورتوں سے لڑتے ہو لیکن ہمت نہیں مردوں سے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں نہ ہماری حکومت ہے نہ ہماری اپوزیشن ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اسی طرح اس کا بیان ہے۔ بلاول بھٹو سندھ کے کسانوں کا پیٹ بیچ کر، خود اس کے ابے نے بیچ کر صدارت لی ہے، اور اپنے بے فضول بیٹے کو، جس کا کوئی تعلق ہے پاکستانیوں سے، ایک فرعون ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کو اغوا کرانے کی دھمکیاں دیں، جس نے کہا کہ لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر ان کے نازک حصوں پر کرنٹ لگایا جائے، تو کوئی اس میں حرج نہیں، کیونکہ بلاول بھٹو یہ کام کرنا پسند ہے۔ اللہ پاک اس ظالم سے پاکستانی قوم کو اور سندھ کے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ اس دور کا جدید ہے، اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہ اس وقت کا جدید ہے۔ بلاول زرداری شیطان، جس طرح اس کے نانا نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے، آج دیکھ لیں آپ بلوچستان کے جس طرح حالات ہیں۔ یہ نہ ان کا جمہوریہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے۔ یہ ایک درندے ہیں، اور درندوں کی شکل میں درندہ بلاول بھٹو زرداری کے درندہ بلوچستان کے مظلوم لوگوں پر تشدد اور عورتوں پر تشدد۔ اگر یہ کام عمران خان کی حکومت میں غلطی سے ایک وقت ہو گیا ہوتا تو اب تک میڈیا اور مریم کے پالتو اور بلاول بھٹو پالتو پاکستانی قوم اور دیگر معاملات پر چڑھے ہوتے، لیکن یہ منافق ہے۔ اس کے باپ نے سندھ کا پیسہ بیچ کر سندھ کے لوگوں کو بے وقوف بنایا، اور سندھ کی عوام بے وقوف بنتی ہے، تو ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب سندھ کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ زرداری جو کہتے ہیں کہ بھاری نہیں پیچ، اسٹیبلشمنٹ کی پیچ تھی، بیک سائڈ میں جو شروع ہوتا تھا وہ اس کی بیک سائڈ میں چلا جاتا تھا، اور اسے کہتا ایک زرداری سب بھاری۔ جب وہ پیٹھ بیک سے نکلتا ڈنڈا تو واپس ہو جاتا اگر ہمت ہے۔ زرداری نے کہا ہے کہ اس کے پریزنٹ سے آپ 6 نہروں پر کام بنے، اور زرداری کی 6 نہروں پہ منظوری پر دیں، جو فوراً ہم تو پاکستان کو صدر مانتے بھی نہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا، نون لیگ کے پالتو اور میڈیا کے پالتو صحافیوں کا صدر ہے۔ ہم پاکستانی تو اس کو ووٹ ہی نہیں دیا، اور نہ ووٹ دیے ہے، جی ہم پر مسلط کیا گیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری انسانی حقوق خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں بلوچستان میں، اس میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے۔ پاکستان حالیہ رپورٹ 2024 کے جو اینڈ پر آئی تھی، اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل اور ہراساں سندھ میں کیا گیا، دوسرا نمبر اسلام آباد، اور اس کے بعد دیگر صوبے۔ اور حیرانگی بات ہے، جہاں حالات ہمیشہ کشیدہ رہتے ہیں وہ ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہاں کچھ نہیں کیا گیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری ایک منافق شخص ہے، اس کا کوئی جمہوریہ سے تعلق نہیں۔ یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کے ساتھ جو ظلم و ستم کر سکتا ہے وہ آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر پاکستان یہ جمہوریہ شخص اس کو پسند نہیں، اس کو صرف امریت پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بچے اٹھائے جائیں، ان کے نازک حصوں پر کرنٹ لگائے جائیں، اور اس کی جس طرح بہن الیکشن جیتی ہے لوگوں کو اغوا کرا کے، اس کا نانا بھی اسی طرح لوگوں کو اغوا کرتا تھا اور لوگوں پر تشدد کرتا تھا، اور ان کو سے ذریعے اس کا نانا اقتدار اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے والا کردار اس کا نانا تھا اور ہیرو بنا ہوا۔ میں تو اس کو ملک کا غدار بھٹو غدار کہتا ہوں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کی جو منافقت ہے پاکستانی قوم جانتی ہے۔ اب جب الیکشن ہوں گے تو یہ میری بات یاد رکھنا، یہ نون لیگ پر چڑھیں گے، لیکن نون لیگ آپ جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی گاڑی تبدیل کرنے پر دونوں کا اتفاق ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پاکستانی قوم کے دشمن ہیں، اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔